نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین ناظرین، سورہ الاحزاب کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے مراتب اور فرائض بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تسلی دینے کے لیے اس طرح کہ مشرکین، منافقین اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا، متبنہ کے حوالے سے، منہ بولے بیٹے کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ان کے والدین سے ڈاکوؤں نے چھین لیا تھا اور پھر آگے بیچ دیا، یہ بکتے بکتے آپ تک پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار دیا کہ یہ اپنے والدین کو بھول گئے، اور ان کے والدین ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے فراق میں شعر کہتے تھے اور نیم پاگل ہو گئے تھے۔ کونا کونا چھان مارا انہوں نے ان کی تلاش میں۔ آخر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو زید کے والد اور اس کے چچا بڑا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب ایسا باپ جس نے بیٹے کو ٹوٹ کے چاہا ہو، چچا نے بھی پیار کیا ہو، اس کی آمد پر زید کو تو بے قرار ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار، اتنی توجہ اور اتنی محبت دی تھی اس غلام کو اس دور میں کہ جب کوئی غلاموں کو پوچھتا نہیں تھا، انہیں اگر کوئی مارتا تو ان کے لیے کوئی عدالت نہیں تھی جہاں جا کر وہ شکوہ کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت دی تھی کہ اپنے والد اور چچا کی جب انہیں اطلاع ملی تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کے چچا اور ان کے والد آئے اور آ کر کہنے لگے جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کو جتنا مال چاہیے لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جائیں، اگر نہیں جانا چاہتا تو میں کسی ایسے بندے کو زبردستی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا جو جانا نہ چاہتا ہو۔ اور یہ کہہ کر آپ نے آواز دی زید، تو زید نے اپنے والد اور چچا سے لپٹنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آ کے دبوچ لیا اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ یہ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو دی ہوئی تھی۔ جب اس کے والد اور چچا نے یہ سین دیکھا تو وہ بخوشی کہنے لگے کہ بھئی اپنے پاس ہی رکھ لیں، ہم خوش ہیں، ہمارے بچے کو اتنی توجہ اور پیار ملا ہوا ہے، ہم آپ کے پاس چھوڑنے پہ ہی راضی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زید کی یہ بات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر اعلان فرما دیا تھا
کہ میں نے آج سے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس دن کے بعد سے زید اپنے نام کے ساتھ زید بن محمد لکھنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زینب کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ اصرار کر کے کروائی۔ کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عرف تھا کہ کسی بچے کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے وہی حقوق مانے جاتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ دوسرے اس آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے بہن بھائی شمار ہوتے تھے، وراثت میں بھی اس کو شمار کر لیا جاتا تھا، کوئی اس سے پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس رسم کی بنا پر بہت سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، مثلاً وراثت کے حوالے سے مسائل پیچیدہ ہو رہے تھے، اور پھر سارے منہ بولے بیٹے بیٹا بننے کا حق بھی نہیں ادا کر رہے تھے، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ کوئی منہ بولا بیٹا ویسے ہی فیل کرنے لگ جائے، اس کے جذبات ویسے ہی بن جائیں جیسے حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں، اور وہ دوسری اپنی بہن کو اور بھائی کو اپنا حقیقی بہن بھائی سمجھنا شروع کر دے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جس کی بنا پر معاشرے میں کچھ غیر اسلامی حرکتیں، غیر اخلاقی حرکتیں بھی سر انجام ہو پا رہی تھی، کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بدکاری ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو روکنا چاہ رہے تھے اور اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک تعلق ڈیولپ ہوا ہے حضرت زید کا، زید کے ساتھ اتنا پیار ہے، شادی آپ نے کروائی ہے، لیکن وہ شادی چل نہیں رہی کفو نہ ہونے کی بنا پر، برابری نہ ہونے کی بنا پر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے انہیں قبول نہ کر پائیں، جس کی بنا پر طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ رسم آپ کے ذریعے ختم کروا دی جائے کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ یہ بات لگائی کہ اب آپ حضرت زینب کے ساتھ شادی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر جب آپ نے یہ عمل کیا تو مشرکین نے، منافقین نے اور یہود نے، جو اب سارے میدانوں میں شکست کھا چکے تھے، دب چکے تھے، مسلمان ایک قوت مانے جا چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور عجیب عجیب کہانیاں بنا کر پورے عرب میں پھیلا دی۔ دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی بہو پر عاشق ہو گئے ہیں، فریفتہ ہو گئے ہیں کہ ان سے طلاق دلوا کے، اور اب آپ خود شادی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی یا اپنی بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی شادی یا اپنی بیٹیوں کی شادی جبریل کے کہنے پر کی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹی کو فلاں سے بیاہ دو، میں نے بیاہ دی، اور اپنی شادی فلاں سے کر لو، تو میں نے کر لی۔ اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ ہی شادی کی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس رسم کو آپ کے ذریعے ختم کروانے کا ارادہ فرما چکے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ ایسی مثال قائم ہو جائے کہ آئندہ کوئی بھی اس پر بات نہ کر سکے۔ صرف حکم دینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا کہ جو اس رسم کو ختم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس رسم کو ختم کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں۔ تو جب آپ کے خلاف ان لوگوں نے اتنا پراپگنڈا کیا اور آپ اس سے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو آپ کے مراتب اور آپ کے فرائض منصبی سے آگاہ کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں،
اور فرمایا یا ایہن نبیو، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اے نبی محترم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہی دینے والے ہیں۔ کس چیز کی گواہی دینے والے ہیں؟ آپ انسانیت کو بتلانے والے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ آپ توحید کی گواہی دینے والے ہیں، رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، آخرت کی گواہی دینے والے ہیں۔ آپ بتانے والے ہیں کہ فرشتے میری نورانی مخلوق ہیں، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو میں ان کو آرڈر دیتا ہوں۔ آپ انسانیت کو بتانے والے ہیں کہ آخرت ہے، ذرہ برابر برائی کا بدلہ بھی ملنے والا ہے، ذرہ برابر اچھائی کا بدلہ بھی انسانیت پانے والی ہے اللہ کی عدالت میں، اور اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اور آپ ان کو بتانے والے ہیں کہ حشر قائم ہوگا، آپ ان کو قبر کے حوالے سے بتلانے والے ہیں، جنت اور دوزخ کے حوالے سے بتلانے والے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتلانے والے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ان کو رہنمائی دینے والے ہیں۔ آپ میرے میسنجر ہیں، تو یہ آپ کا مقام ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے نمائندہ ہیں، آپ کا یہ کام ہے، تو آپ تو شاہد ہیں۔ تو ایک تو شاہد کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو واضح کر دے انسانیت کے سامنے، ان کی حقانیت کو واضح کر دے انسانوں کے سامنے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیں، اس کا عملی نمونہ بن کے دکھا دیں۔ اب شاہد آپ تین حوالے سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بتلا دیں انسانیت کو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور آپ لوگوں نے کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیا عقائد ہیں، کیا عبادات ہیں، کیسے تمہارے معاملات ہونے چاہیے۔ تو یہ بتلانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا انتہائی ایمان اور تیقن کے ساتھ۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتقادات کے جو تقاضے ہیں، جن کی بنا پر جو عمل کرنے چاہیے، وہ آپ نے کامل ترین طریقے سے ان پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیا۔ کیسے عمل پیرا ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں۔ جو اعلان تھا اس بات کا کہ جیسا انسان میں دنیا میں دیکھنا چاہتا تھا ویسا آپ نے بن کے دکھا دیا، اب مجھے کوئی اور نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جس نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں، وہ آپ کے اسوہ کو اپنا لے، وہ آپ کا غلام بن جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسے اعلیٰ ترین طریقے سے آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم عام انسانوں پر 5 نمازیں فرض، آپ نے ساتھ تہجد بھی پڑھی، ہم پہ ہے 2.5% زکوٰۃ دے دو، عشر دے دو، اس کی ایک پرسنٹیج ہے، آپ نے اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ زکوٰۃ تک نوبت آئے، اعلیٰ ترین مقام۔ ٹھیک ہے، نمازیں ایسے پڑھی کہ پنڈلیوں پہ ورم آ گیا۔ جتنے بھی دینی احکام اور اعمال ہیں ان کو اس درجے کا آپ نے ادا کیا کہ کمال کو چھوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ یہ ہے شاہد کہ پہلے تو علمی طور پر ان کا حق ہونا ثابت کیا، پھر خود عمل کر کے دکھا دیا کامل ترین طریقے سے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کے ہاں آپ اس چیز کی گواہی دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حضوری ہوگی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اے اللہ آپ کا پیغام کامل ترین طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ یہ آخرت میں ہونے والی گواہی۔ اور اس گواہی میں اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنایا، اور آپ کی ختم نبوت کی بنا پر اب میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم بھی شاہد بنیں اپنی حیثیت کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر ہم توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، جنت اور جہنم کے حوالے سے اور اس دین کی بالادستی سارے ازمز پر ثابت کریں، علمی طور پر ڈیبیٹ کریں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اس کی حقانیت واضح کریں۔ یہ میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، اس حوالے سے ہم بھی شاہد ہیں۔ پھر جو ہم علمی طور پہ ثابت کریں اس کو اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور جو اس طریقے سے ٹائم گزاریں گے دنیا میں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گی پوری انسانیت، نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمیں کوئی بات نہیں پہنچائی گئی، اور بہت سے انبیاء کرام کی قومیں جو ہیں وہ کہہ دیں گے ہمیں بات نہیں پہنچائے گی، گواہ لاؤ۔ تو ان کے لیے گواہ امت محمدیہ مقرر ہوگی۔ یہ اعزاز ہے ہمارا، بشرطے کہ ہم شاہد بنیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ تو وہ اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، قوم نوح کہے گی یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو جن لوگوں نے زندگی صحیح شاہد بن کر گزاری ہے آپ کے اسوہ کے مطابق، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں سچے نبی نے یہ بات بتلائی تھی کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، قوم عاد نے یہ کیا تھا، سمود نے یہ کیا تھا۔ یہ سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہی دے دیں گے۔ تو یہ ایک تیسرا فیز ہوگا گواہی دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا، علمی طور پر اسلام پھیلا دیا، عملی طور پہ کر کے دکھا دیا، 10 لاکھ مربع میل پہ نافذ کر کے دکھا دیا، ان کے دنیاوی مسائل حل کر کے دکھا دیے، اور آخرت کے میں کامیاب ہونے والا ان کو بنا دیا۔ ایک ٹیم تیار کر دی جس نے آگے کام بڑھایا، اور پوری دنیا پہ اس کی حقانیت واضح کرنے والی ٹیم چھوڑ کر آپ اللہ کے پاس گئے، جنہوں نے علم اور عمل کے ذریعے یہ چیز ثابت کی، اور وہی لوگ قیامت میں بھی شاہد بنیں گے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد کا مرتبہ عطا فرمایا، آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، انہیں اپنا کام کرنے دیں، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ آپ کا تو مقام یہ ہے کہ آپ شاہد ہیں۔ اور دوسرا، وہ مبشرا، ہم نے آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ جو آپ کے پروگرام پر جو ہم نے آپ کو دیا ہے عمل پیرا ہوگا، آپ اس کو بشارت دے دیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس لحاظ سے آپ مبشر ہیں۔ تو دین کا کام شروع کرتے وقت ڈرانے کا کام بعد میں ہے، سب سے پہلے بشارتیں دی جائیں، اور یہ بات بتائی جائے کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کو ایک مانیں، ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا رب ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں۔ اللہ سے محبت کی باتیں پہلے بتانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا منتظر ہے، جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو اس انداز سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے کہ بشارتیں دی جائیں کہ آپ ایک نیکی کرو 10 لکھی جاتی ہیں، اور خلوص دکھا دو 70 تک، 700 تک، ان گن تک اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں۔ اور گناہ کرو تو پہلے انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید معافی مانگ لے، معافی نہ مانگے تو حکم ہے 1 لکھو، اور اگر معافی مانگ کر رو رو کر اپنا برا حال کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں برائی کو مٹا دو، بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رحیم اور رحمان پیار کرنے والا رب ہے، اس کی طرف سے پہلے بشارتیں دو کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کا جڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے مقرر کر چکے تھے کہ تم وہاں جا کر فیصلے کرو گے، قاضی مقرر کر چکے تھے۔ ادھر سے یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے دونوں کو بلا لیا اور انہیں تلقین کی کہ تم نے جا کر کیا کام کرنا ہے، بشیرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، بشارتیں دینی ہیں
नफ़रतें नहीं फैलानी, आसानियाँ पैदा करनी हैं, तंगियाँ पैदा नहीं करनी। तो तबलीग का असूल है आसान से मुश्किल की तरफ जाओ, पहले प्यार डेवलप करो। जब अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर मुश्किल काम करने में भी मज़े आने शुरू हो जाएंगे, वो काम बाद का है। तो ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाया है, हमने आपको मुबश्शिर बनाया है, व नज़ीरा। अब तीसरे नंबर पे कि जो आपके प्रोग्राम को नहीं अपनाएगा वो नाकाम होने वाला है, आप उसको डरा दें, आप उसको उसके अंजाम से आगाह कर दें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक, क़यामत तक, अब तक की हिस्ट्री देख लो कि कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने इल्हामी रहनुमाई को अपनाया। जिन्होंने इल्हामी रहनुमाई को छोड़ा वो ज़लील हुए। एक हद तक अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, कल्बी सुकून तो उनको कभी भी नहीं मिलता। एक नशा होता है जिसमें वो लोग रहते हैं, जैसे ही वो नशा उतरता है तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। फ़िरौन के पास क्या कुछ नहीं था, ज़िल्लत की मौत मरा। नमरूद के पास कितनी बड़ी हुकूमत थी, ज़िल्लत की मौत पाई उसने। आद और समूद के पास कैसे कैसे महल्लात थे, जब नबी की बात नहीं मानी, इल्हामी नहीं रहनुमाई नहीं मानी तो ज़िल्लत का अज़ाब उन पर आया, इससे वो दो चार हुए। तो इस हवाले से आप डराने वाले भी हैं कि बता दें भी इस प्रोग्राम को अपनाओगे तो कल्बी सुकून मिलेगा और तुम्हारा नाम रहेगा और अल्लाह के यहाँ पे तुम कामयाब होगे। और अगर तुमने इस प्रोग्राम को ना अपनाया तो याद रखो कि दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा, जान भी आराम से नहीं निकलेगी, कब्र में भी अज़ाब भुगतना होगा, हशर में भी तुम लोगों रुसवा होगे और फिर जहन्नम का अज़ाब नाकाबिले बर्दाश्त है जो सहना पड़ेगा। इस हवाले से आप नज़ीर हैं। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, आगे आपका ये मनसब बताया गया कि आप मामूर मिन अल्लाह हैं। आप अपने तौर पे ये बात नहीं कह रहे, अल्लाह का आपको आर्डर है, आप अल्लाह के मैसेंजर हैं, नायब हैं, लिहाजा आप जो कह रहे हैं वो अल्लाह का आर्डर है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये जो कुछ भी आप फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं, आपके कहने से चीज़ जायज़ होती चली जा रही है, मना करने से नाजायज़ होती चली जा रही है, और उस चीज़ की अहमियत फ़र्ज़ वाजिब के हवाले से बनती चली जा रही है आपके ऑर्डर्स की। तो ये सब कुछ चूँकि अल्लाह की तरफ से हो रहा है, आप मामूर मिन अल्लाह हैं, ये आपका मनसब है। व सिराजम मुनीरा, और आप एक रोशन चिराग हैं। देखें जी, सिर्फ चिराग नहीं कहा, चिराग, और आपको सूरज नहीं कहा कि सूरज में तपश होती है जिसका सामना नहीं कर सकते, जिसका हर वक्त सामना नहीं हो सकता, लेकिन चिराग का हर वक्त सामना हो सकता है। और चिराग भी फिर ऐसा हो सकता है उसका तेल ख़त्म हो जाए, बत्ती कमज़ोर हो, प्रॉब्लम उसमें आ सकता है, लेकिन आप एक ऐसे चिराग हैं, आप एक ऐसे रहनुमा हैं, आप एक ऐसा सिराते मुस्तकीम देने वाले हैं कि जो वो हमेशा रोशन रहने वाला है। सिराजम मुनीरा, रोशन सिराज, कि आपके कुलूब से निकलने वाले फ्यूज़ो बरक़ात कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जिनको ये डायरेक्ट सआदत नसीब हुई वो सहाबी के मकाम पर फायज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब सहाबा किराम हाज़िर होते थे तो दिल की कैफियत ही बदल जाती थी, और जब आपसे जितना दूर होते थे वो कैफियत ख़त्म होती चली जाती थी। तो हज़रत हंज़ला परेशान हो गए कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, रास्ते में एक और साहबी साथ हो लिए, आपसे पूछा गया जी आपकी सोहबत में और हालत, दूरी में और हालत, हम तो डर गए हैं कि हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी हर वक्त यही हालत हो जाए जो मेरे पास होकर होती है तो तुम इस मकाम पे पहुंच जाओ कि फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगे। ये आपके फ्यूज़ो बरक़ात हैं, आपके कुर्ब के, और ये ख़त्म नहीं है। सहाबा से आगे मुंतकल ताबीन में हुए, ताबीन से तबा ताबीन में हुए, और सुलहा की और बाअमल उलमा की और औलिया की एक लड़ी चली आ रही है आपके दौर से अब तक। ये सबीलुल मोमिनीन है, जो सबीलुल मोमिनीन से कट गया, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उधर फेर देते हैं
جدھر وہ پھرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے درس دینے والے اس لڑی سے کٹ گئے ہیں. ان کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے جی یہ مفسرین سارے اجمی تھے انہوں نے بھی یہ گھڑ دیا باتیں، محدثین سارے اجمی تھے انہوں نے بھی باتیں گھڑ لی ہیں. وہ پیغمبر علیہ السلام سے اٹیچ دین کا کام کرنے والے مومنین، صالحین، صحابہ، تابعین، ایک لڑی چلی آ رہی ہے. جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ یہ فیوز و برکات پا لے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا وہ پھر نولی ما تولی کا شکار ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں. اب یہ سراج منیر سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ والی محنت کو اپنا لو، شاہد بن جاؤ، مبشر بن جاؤ، نذیر بن جاؤ. اور ہم معمور من اللہ تو نہیں ہے کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم نبی کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے اسوہ پر چلنے والے ہیں. لہٰذا آپ کے اس پروگرام کو آگے جو پھیلانے کا کام جتنا کرے گا، اس محنت کو جتنا کوئی اپنائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے گا اور اس محنت کا حق ادا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ روشنی پاتا چلا جائے گا. اور جو اس مشن سے کٹ گیا، اب ہمارے ہاں یہ یہود کے اندر بیماری یہ تھی کہ انہوں نے صرف فنکشنز کرنا جو تھا نا اسی کو دین بنا لیا تھا، کچھ رسموں کو دین کا نام بنا لیا تھا، کچھ دنوں کو منانے کا نام انہوں نے دین بنا لیا تھا، اصل فرائض سے ہٹ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ جو آیت آپ پر نازل ہوئی ہے کہ ہم نے آپ پہ دین کی تکمیل کر دی، اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، کہا ہمیں پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی ہے، کس تناظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین متین کو 22 لاکھ مربع میل پہ نافذ کر کے میلاد منایا کہ یہ ہے جشن منانا، یہ ہمارا جشن منانا ہے، تم صرف جشنوں تک رہ گئے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کا پس منظر پڑھیں آپ، یہی تھا کہ یہود جو تھے کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں تو عذاب دینا ہی نہیں. اور عیسائی جو تھے وہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے اور کہنے لگے کفارہ دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس انداز کی باتیں. اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کے زوم میں تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا تھا بھئی یہ نہیں چلیں گی چیزیں، اللہ کے ہاں پروگرام ہے، اس پروگرام کو جو اپنائے گا وہی اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس پروگرام کو جتنا کوئی اپنائے گا، جتنا کوئی پھیلائے گا، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس روشنی کو پائے گا. اور جو یہ نہیں کر رہا، صرف فنکشن تک رہ گیا ہے. تو اسی سورۃ احزاب کے اندر ہی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اللہ کو اذیت کون دیتا ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ 10 کتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ نے ہمارے تابع کی ہوئی ہیں، جن کو ہم مسخر کرتے ہیں. ہر چیز ہماری خدمت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لگی ہوئی ہے. اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں اور اپنی ڈیوٹی کو نہ دیں تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حدیث مبارکہ کے مطابق صبح شام اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ہفتے میں ایک دن ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہمارے اچھے اعمال دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے برے اعمال جب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں آپ رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں. تو جو صبح شام اللہ کے نبی کو دکھ دے رہا ہے تو اس کو یہ روشنی کیسے مل سکتی ہے؟ تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی روشنی، یہ ہدایت کی روشنی، یہ صراط مستقیم جس کے آپ پیکر تھے، ہم بھی اس لڑی میں پروئے جائیں
تو ہمیں اس مشن کو اپنانا ہوگا. اس مشن کو اپنانے والے اس چیز کو پانے والے ہیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس کے بعد وبشر المومنین، آپ مومنوں کو بھی بشارت دے دیجئے. اب یہ نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ اور یہ آیات 5 ہجری کے لگ بھگ. غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا ہے. 3 ہجری سے 5 ہجری تک انتہائی مشکلات کا دور ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، زخمی ہوئے بڑی تعداد میں، صحابہ کرام 70 کے قریب شہید ہوئے ہیں اور باقی زخمی ہوئے ہیں، اور کفار جو ہے نقصان پہنچا کے دوڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ پلٹ نہ آئیں، پھر ان کا پیچھا کیا، پھر اللہ نے ان پہ رعب طاری کر دیا اور وہ دوڑ گئے. لیکن یہود نے پر نکالنے شروع کر دیے، بنو نذیر نے پر نکالے، بنو قینقاع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا اور بغاوت کرنا شروع کی اور معاہدہ توڑنا شروع کیا. بنو نذیر نے یہ کیا. آپ نے ان تینوں کے ساتھ، ان تینوں سے آپ نمٹے ہیں، اور تینوں شکست سے دوچار ہوئے اور تینوں کو مدینے سے نکالا گیا بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے خطرات مول لیے ہیں. پھر پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مٹانے کے لیے. صحابہ کرام نے خندق کھودی ہے، ٹھیک ہے، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹ پر، اور ایسا دفاع کر کے دکھایا. اللہ کی مدد آئی پھر، اور یہ سارے احزاب جو تھے یہ دوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دھاک بٹھا دی پورے عرب پر. پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہا تو انہوں نے یہ طوفان بدتمیزی اٹھا دیا کہ دیکھو جی اپنی بہو کے ساتھ شادی کرنے لگ گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے. حالانکہ جائز وہ ہے جس کو اللہ جائز کرے، ناجائز وہ ہے جس کو اللہ ناجائز کرے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے کو اللہ نے بیٹا نہیں بنایا. ادعوہم، آپ ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. اگر باپ کا نام نہیں آتا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو یہ نام دے دو. جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا پھر اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. لیکن اللہ کے حکم سے دوڑے ہوئے لوگ، دنیا پرست یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ نے جب یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، آپ کو ذہنی طور پر اذیت دی، تو اللہ تعالیٰ ایک بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ میدان سے تو دوڑ چکے ہیں، یہ سارے اکٹھے آ کر بھی پٹ کے جا چکے ہیں، اور اب آپ ایک طاقت بن چکے ہیں عرب کے اندر. کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد آپ نے پالیسی بیان یہ دیا تھا الان نغزو، اب ہم اقدامی جہاد کریں گے، یہ ہم پر کبھی نہیں چڑھ سکتے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں. جو زیارت بند ہوئی تھی، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر آپ نے صلح حدیبیہ کی ہے جسے اللہ نے فتح مبین کہا ہے. پھر یہودی پر نکالنے لگے خیبر والے، ان کو جا لیا، وہاں فتح ہوئی. پھر معاہدہ توڑا مکہ والوں نے، مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ والے یہی مشرکین جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے، سب گردن جھکائے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے رحم و کرم پر کھڑے تھے. یہ ہے اس کا ذکر. وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل کبیر آ رہا ہے، یہ ان کو ملنے والا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. آخرت میں ان کے لیے باغات ہیں، یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو غلبہ ملنے والا ہے. اس کی بشارت ان قربانی دینے والے سابقون والاولون کو اور اپنے صحابہ کو دے دیجئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ صرف محنت دیکھتے ہیں، آخر کار غالب ایمان والے ہی آتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کبھی بھی دین کا کام کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی برتری تو ان کی پکی ہے پہلے دن سے ہی. دشمن بھی مانتے ہیں کہ صحیح یہی لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار طریقہ اسی کا ہی صحیح ہے. اور کبھی کبھی اللہ ان کو مادی غلبہ بھی عطا فرما دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے.
تو دین کا کام کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے 8 ہجری میں غلبہ دے دیا پورے عرب پہ۔ اب کوئی ان کو ڈکٹیشن دینے والا نہیں تھا، سب ان سے ڈکٹیشن لینے والے تھے۔ یہ کہ آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملنے والا ہے، اور یہ خوشخبری کب ملے گی؟ یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، جب تک مومن شاہد بنے رہیں گے، یعنی دین کی حقانیت علمی طور پہ واضح کرتے رہیں گے، عملی ثبوت دیتے رہیں گے، اور بشارتیں دیتے رہیں گے، ڈراتے رہیں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کے تھرو ملنے والے دین کو پھیلاتے رہیں گے، اور اس دین کی روشنی کو نسل در نسل آگے بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، نبیوں والا کام ان کے ذمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تخلیقی 5.5 ارب غیر مسلموں تک دین پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور 1.5 ارب مسلمانوں کو بیدار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جس کا اتنا کام ہو اس کو فرصت کہاں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ سعادت ہمارے لیے ہے، اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال فرما لے۔ اور ساتھ فرما دیا یہ بشارت تمہیں اللہ کی طرف سے مل گئی کہ تمہیں یہ غلبہ ملنے والا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم آپ کو عزتیں دینے والے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اس کو بلندیاں دیتا ہوں، تو بلندیاں ملنے والی ہیں ان کو۔ اس کے بعد ایک اور چیز سے روکا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مخاطب ہیں، اور قیامت تک آنے والے دین کا کام کرنے والے بھی اس کے سیکنڈ مخاطب ہیں، کہ وہ ہے وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگیننگ کی کوشش بھی ہوتی رہی ہے، جی آپ ہمارے بتوں کو بس برا کہنا چھوڑ دیں، اتنے کو ہمارے ساتھ رعایت کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو منافقین آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی مان لو ان کی بات، اور اب بھی جو دین کا کام کرنے والے دیکھ لیں، ان کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اوپر سے ڈکٹیشن آتی ہے جی سورہ توبہ نکال دو سلیبس سے، فلاں صورتیں نکال دو، فلاں مشاہیر کو نکال دو، بڑے جلدی نکالنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ مشورہ دینے والے بھی آرٹیکل لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی کمزور ہیں جی، یہ بات بھی مان لو، یہ بھی مان لو، وقت کا تقاضا ہے۔ ایسی باتیں بھی دین کا کام کرنے والوں کو دائیں بائیں سے سننے کو ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھانے کے لیے تیار، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور احتساب کرنے کے لیے تیار۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ دین کا کام کرتا ہے نا، اس کو احتساب کرنے والے تو وافر مقدار میں مفتی مل جاتے ہیں، ہر بندہ مشورے دینے کے لیے، یہ کر لو یہ کر لو۔ پہلے اس جگہ آ تو صحیح، دین کا کام کرنے والا یہاں بیٹھ کے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سوال کرنے والا صرف ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو منافقین کہتے ہیں جی مان لو ان کی بات، کوئی نہیں، ان کو بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ان کی مذمت کرنا چھوڑ دو، اور قیامت تک کے لیے ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس انداز کے لوگ کہتے رہتے ہیں چھوڑ دو، اتنا مطالبہ چھوڑ دو، اتنی کو مان لو، وقت کا تقاضا یہ ہے۔ تو وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ، اللہ کا فیصلہ ہے، اے میرے حبیب ان کافروں کی بات نہیں ماننی، یہ جو مداحنت کی دعوت دے رہے ہیں کہ بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا، کفر کی مذمت کرتے رہنا ہے، ان کا بطلان کرتے رہنا ہے، الہامی رہنمائی سے ہی کامیابی ملتی ہے، یہ بات ڈنکے کی چوٹ سے کہتے رہنا ہے، دلیل کے ساتھ کہتے رہنا ہے، حکمت کے ساتھ کہتے رہنا ہے، موعظہ حسنہ کے ساتھ کہتے رہنا ہے، اور مجادلہ احسن کے ساتھ، ڈبیٹ کے ساتھ اس کی حقانیت واضح کرتے رہنا ہے، اور اس کا عملی ثبوت اپنے کریکٹر سے دیتے رہنا ہے۔ یہ تمہارا ہوم ورک ہے۔ وَدَعَذَاهُمْ، اور اس کام کے سلسلے میں یقیناً ہے آپ کے مخالف اٹھیں گے، آپ کا راستہ رکے گا، آپ کو تکالیف آئیں گی، ان کی تکلیفوں کا، ان کے پروپیگنڈے کا، ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ عزتیں دینے والا ہے، اللہ عزتوں کا خالق ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کافی ہے وکیل۔ جب تم نے اللہ کو وکیل بنا لیا تو اللہ جانے اور یہ جانے آپ اپنے اس ہوم ورک کو جو ہم نے آپ کو دیا ہے
اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے کامل طریقے سے دکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ بھی ایسے کریں، آپ کے صحابہ بھی ایسے کریں، قیامت تک آنے والے مومنین بھی جب اسی انداز سے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اللہ ان کو عزتیں دے گا، اللہ ان کو کامیابی دے گا، اخلاقی برتری تو ان کو پہلے دن سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے دین کے کام کو آگے بڑھانے کی، اس انداز سے خوشیاں منانے کی، اس مشن کو آگے بڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔